بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں. ان سے پہلے آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اپنا معجزہ دکھایا تو اس نے ان کے معجزے کو جادو قرار دیا اور یہ کہا کہ ہم تمہارے جادو کا مقابلہ کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ بے شک تم اپنے جادوگروں کو جمع کر لو اور ایسے دن جمع کرو جب کہ عید کا دن ہو اور بڑے میدان میں سب کو جمع کرو اور دن چڑھنے کے فوراً بعد جمع کرو تاکہ دن کی روشنی میں سارا معاملہ طے ہو جائے. اب اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے کہ فتولیٰ فرعون، تو اس کے جواب میں فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا. یعنی جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا تھا اس کے بعد واپس چلا گیا اور ساتھ ہی فجمع کیدہ، پھر اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر آ گیا. ثم آتا، تدبیریں اکٹھے کرنے کا معنی یہی ہے کہ سارے ملک میں کہلا بھیجا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ سب تیار ہو جائیں، ہمیں مقابلہ ہے ایک ایسے شخص سے جو اس کے خیال میں جادوگر ہے. تو ان سارے جادوگروں کو پیغام دے کر بلوا لیا اور پھر جو جگہ طے ہوئی تھی اس جگہ پر پہنچ گیا.
قال لهم موسیٰ، تو جب سارے جادوگر جمع ہو گئے، فرعون بھی موجود تھا، اور اس وقت سارے جادوگر اپنا جادو دکھانے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناکام بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ فرمایا قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم لا تفتروا اللہ کذبا، کہ ان سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور وقد خاب من افترا، اور جو شخص کوئی بہتان باندھتا ہے تو وہ نامراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو اس وقت آئے ہو تو یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہو کہ فرعون ہی خدا ہے، وہی معبود ہے، اور میرے مقابلے پر اس لیے آئے ہو کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں اس کو تم رد کر دو۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے کہ اس نے فرعون کو خدا بنا کر بھیجا۔ تو میں پہلے ہی سے تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ پر یہ جھوٹا بہتان نہ باندھو، کیونکہ اس کے نتیجے میں تم پر ہلاکت آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ اور جب بھی کوئی شخص اللہ کے اوپر کوئی بہتان باندھتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے، لہٰذا میں تمہیں پہلے ہی متنبع کرتا ہوں۔ یہاں یہ سکھا دیا کہ چونکہ پیغمبر ہیں، معاملہ تو آگے مقابلے کا ہونا تھا جادوگروں سے، لیکن اس مقابلے سے پہلے دعوت کا جو کام ہے کہ ان کو صحیح دین کی طرف بلایا جائے اور ہمدردی سے، خیرخواہی سے ان کو سمجھایا جائے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کبھی ایسی نوبت آئے جس میں حق اور باطل کے درمیان مناظرہ ہو اور حق و باطل کے درمیان کوئی مقابلہ ہونے والا ہو، تو پھر بات صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو پچھاڑ دیا جائے، بلکہ پہلے سے اس کو باخبر کر دینا اور اس کے اعمال کے نتیجے سے اس کو آگاہ کر دینا، یہ بھی ایک داعی کا کام ہے۔ مناظروں میں عام طور پر ہر آدمی اس نیت سے جاتا ہے کہ میں جیت جاؤں دوسرا ہار جائے، لیکن مناظرے کا جو اصل مقصود تھا وہ لوگوں نے بلا دیا۔ وہ تو ایک دعوت ہے۔ اگر حق اور باطل کے درمیان کوئی بحث ہو رہی ہے تو جو شخص حق پر ہو وہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو ہمدردی کے ساتھ سمجھائے۔ یہاں ہوتا یہ ہے مناظروں کے اندر عام طور پر کہ آدمی اس نیت سے جاتا ہے کہ میں جیت جاؤں دوسرا ہار جائے، دوسرے کی شکست جو ہے لوگوں کے سامنے نظر آ جائے، میری عزت بڑھ جائے دوسرے کی گھٹ جائے۔ لیکن پیغمبروں کا کام اپنی نام و نمود اور ریاکاری نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ دوسرے کو پہلے سمجھائیں۔ تو مقابلہ تو آگے ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی دعوت کا فریضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجام دے دیا اور ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ انسان کے لیے عذاب کا سبب ہو سکتا ہے اور یہ مہلک چیز ہے۔ جب یہ بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی، آگاہ کر دیا، اور پیغمبر کے زبان سے نکلی ہوئی بات تھی جو بالآخر کچھ نہ کچھ دلوں میں اثر کرنے والی تھی، تو خود جادوگروں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض جادوگر کہنے لگے کہ یہ اس قسم کا دعویٰ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ہمیں عذاب سے ڈرایا، اور اتنے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور
ان کی بات نہ مانی تو ان کو تو ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے ذرا سوچنا چاہیے, مقابلہ کرنے سے کچھ پہلے سوچنا چاہیے. یعنی شروع میں تو جب یہ آئے تھے تو دوسری قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے فرعون سے سودا بازی کی, کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا. فرعون نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں تمہیں نہ صرف یہ کہ انعام ملے گا بلکہ تمہیں ہمیں اپنا مقرب بنائیں گے, بہت اعلیٰ منصب تمہیں عطا کر دیں گے سلطنت کے اندر کہ تم ہمارے بہت قریبی درباری بنو گے. تو ایک طرف پیسے اور دوسری طرف منصب, دونوں کی لالچ دی تھی فرعون نے, اور یہ سب باتیں کر کے آئے تھے. لیکن نبی کا ایک جملہ جو دل سے نکلا کہ تم ذرا اپنے اوپر غور کر لو کہ تم اس وقت کیا کرنے جا رہے ہو, یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھنا ہوگا, اور جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا, یعنی آخرت کے اعتبار سے کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس جملے نے ان کے دلوں پر اثر ڈالا, اور وہ جو سودا بازی کر رہے تھے اس کے بجائے بعض ان میں سے کہنے لگے کہ بھائی ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں. دوسرے بات کہنے لگے کہ نہیں, ہم تو باقاعدہ یہ تیاری کر کے آئے ہیں, فرعون نے ہمیں بلایا ہے اور فرعون کے سامنے ہم اقرار کر چکے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے, لہذا اس وقت واپس چلا جانا یا اس مقابلے سے ہاتھ ہٹا لینا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. تو دونوں میں آپس میں یہ اختلاف ہوا. تو قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا. فتنازعوا, آپس میں جھگڑے اپنے معاملے میں آپس کے درمیان. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ, اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ بھئی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, سوچ سمجھ کر جاؤ. لیکن آخر کار وہ لوگ غالب آ گئے جو کہتے تھے کہ نہیں واپس نہیں جانا بلکہ مقابلے میں شریک ہونا ہے. تو انہوں نے کہا, جو شریک ہونے چاہتے تھے, قالو, انہوں نے کہا ان ہذان لساحران, یہ دونوں آدمی جادوگر ہیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اور جادوگر ایسے ہیں یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. فرعون اور اس کے لوگوں سے, اس کی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے ذریعے, بسحرہما. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, اور ساتھ ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا جو بہترین طریقہ ہے, یعنی بہترین جو دین ہے تمہارا, بہترین مذہب ہے کہ فرعون کو تم نے خدا مانا ہوا ہے, خود کے اقتدار کے تحت رہ رہے ہو, یہ بڑا افضل طریقہ ہے, بڑا بہتر طریقہ ہے. تو اس طریقے سے تم کو برگشتہ کر دیں, تم کو نکال باہر کریں, اور تمہارے دین کو جو بہترین دین ہے اس کو تم سے چھڑوا دیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, لہذا ایسا کرو کہ اپنی ساری تدبیریں, وہ جتنی بھی تمہارے پاس ہیں, وہ پختہ کر لو, یعنی جو بھی کچھ جادوگری کا کرتب لے کر آئے ہو وہ پکے کر لو. اجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا, پھر صف بنا کر سامنے آؤ موسیٰ علیہ السلام کے, سب بنا کر آؤ. سب بنا کر بنا ایک سیدھ میں سب کھڑے ہوں. تو ایک طرف دو آدمی ہیں یا ایک آدمی ہے دکھانے والا, اور سامنے پوری سب بنی ہوئی ہے. سب بنا کے جب کھڑے ہوگے تو اس سے رعب پڑے گا, اس سے دل میں خوف پیدا ہوگا. تو سب بندی جو ہوتی ہے یہ نظم و ضبط
بھی پیدا کرتی ہے، اور جب کسی سے مقابلہ ہو رہا ہو تو وہاں پر سب بندی سے دوسرے فریق کے اوپر روب بھی پڑتا ہے، تو روب پڑے گا، سب بند کراؤ۔ اب آپ دیکھو کہ اس میں ایک طرف ایک آدمی ہے جس کو وہ جادوگر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف پورا مجمع ہے۔ وہ مجمع خود اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ اب ایسا کرو کہ تدبیریں ساری پختہ کر لو، پکی کر لو، اور سب بنا کر آؤ تاکہ دوسرے پر روب پڑ جائے۔ یہ خود اندرونی شبہ کو ظاہر کر رہا ہے کہ شبہ تھا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم سے مقابلہ، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ساری تدبیریں اکٹھی کرو اور سب بنا کر آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور آج غالب وہ آئے گا، جو غالب آئے گا وہی فلاح پائے گا۔ یعنی جو غالب آ گیا، اگر ہم غالب آ گئے تو فلاح ہمیں نصیب ہوگی کہ فرعون نے وعدہ کر رکھا ہے، بڑا انعام بھی دے گا ہمیں، اپنا بڑا منصب بھی عطا کرے گا، تو ہمیں فلاح نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ غالب آ گئے تو ظاہر فلاح اس کو نصیب ہوگی۔ تو مطلب یہی تھا کہ جب تم اپنی ساری تدبیریں کر کے غالب آ جاؤ گے تو پھر تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی، اور تمہیں نہ صرف یہ کہ پیسوں کا انعام ملے گا بلکہ تمہیں اعزاز و اکرام بھی کیا جائے گا تمہارا۔ اب جب یہ بات آپس میں طے کر لی کہ جانا ہی ہے، تو قالو، تو اس وقت سب نے مل کر کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ یا تو آپ کچھ پھینکیے یا ہم ڈالتے ہیں، پہلے ہم دکھاتے ہیں اپنا جادو، ہم ڈالتے ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ گویا ہم بے فکر ہیں، آپ چاہے پہلے آغاز آپ کر دو چاہے ہم کر دیں، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، آپ جو چاہو فیصلہ کر لو، پہلے آپ دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں۔ تو قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ہی پھینکو جو کچھ پھینکنا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کو دعوت دی پہلے کہ تم دکھاؤ جو کچھ دکھانا ہے۔ ایک تو جس طرح کی بے فکری کا اس نے مظاہرہ کیا تھا انہوں نے کہ ہمیں کچھ ڈر نہیں ہے، آپ پہلے کرو یا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بے فکری کا جواب بھی بے فکری سے دیا کہ نہیں، تم ہی ڈال دو، تم ہی دکھاؤ۔ تو بے فکر کا جواب بھی بے فکری سے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بات تھی کہ جب یہ دکھا چکیں گے اپنا سارا کرتب، تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا معجزہ دکھلائیں گے تو اس وقت میں اس معجزے کے ذریعے جو کامیابی ہوگی وہ کھلی آنکھوں کو نظر آئے گی۔ قال بل القوا، تو کہا بلکہ آپ ہی ڈالو پہلے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے، کسی نے کچھ رسیاں پھینکی، کسی نے کچھ اپنی لاٹھیاں پھینکی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی گئی تھیں وہ بیسیوں تھیں، یعنی ہر جادوگر نے اپنا کمال دکھانے کے لیے اپنی لاٹھی اپنی رسی پھینک دی تھی، تو وہ پھینک دی۔ تو فرمایا اچانک یکایک ایسا ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا انہا تسعیٰ، کہ وہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اب یہ لفظ جو استعمال کیا قرآن نے وہ یخیل الیہ من سحرہم، یعنی ان کی جادو کی وجہ سے وہ چلتی ہوئی نظر آنے لگیں، خیال میں ایسا آ گیا کہ وہ چل رہی ہیں۔ اس میں بتا دیا کہ جادو کی حقیقت یہاں پر نظر بندی تھی۔ جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ حقیقت وہی رہتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو وہ کوئی
اور چیز نظر آتی ہے. اس کو نظر بندی کہتے ہیں. اور نظر بندی ایسی چیز ہے، اس کو آج کل میسمرزم بھی کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ مشق کر کر کے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں تصور خود کرتا ہے، اور اس تصور کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، اور دوسرا اس کو ویسے ہی دیکھنے لگتا ہے جیسا کہ یہ نظر بندی کرنے والا اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ نظر زیادہ تر جادو میں یہی ہوتا ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. البتہ بعض مرتبہ بعض جادو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، لیکن وہ جادو ایک تو بہت کم ہوتے ہیں، بہت ہی شاذ و نادر ہوتے ہیں، اور دوسرے اس میں چیز کی حقیقت تبدیل ہونے میں وقت چاہیے ہوتا ہے. ایک چیز ہے، پتھر ہے مثال کے طور پر، وہ اگر کوئی جانور بن جائے یا جانور پتھر بن جائے تو یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. جادو مسلسل کیا جاتا رہتا ہے تو ایک وقت کے بعد جا کر اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر جادو جو ہیں وہ نظر بندی کے ہوتے ہیں کہ حقیقت کوئی تبدیل نہیں ہوئی، لیکن آنکھوں کو ایسا نظر آنے لگا جیسے یہ چیز کچھ اور ہے. تو وہ لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، نظر بندی کی وجہ سے وہ سانپ کی شکل میں نظر آنے لگی، اور دیکھیں کہ وہ سانپ ہے، بہت سارے چلے جا رہے ہیں. تو ایک دم سے منظر جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا کہ ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں سانپ بن کر، وہ بیسیوں کی تعداد میں تھیں، بعض روایات میں سینکڑوں کی تعداد بھی آئی ہے. تو سینکڑوں کی تعداد میں ایک دم سے میدان میں سانپ کے سانپ بھاگے چلے جا رہے ہیں، سانپ اور اژدہے بھاگے چلے جا رہے ہیں. اور بعض ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے آ رہے تھے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. ایک آدمی کھڑا ہے اکیلا، اور جادوگروں کا ایک لشکر ہے، اور اس نے زمین کے اوپر سانپ بکھیر دیے ہیں جو دوڑتے چلتے جا رہے ہیں. تو یہ منظر ہر ایک انسان، چاہے پیغمبر ہوتا ہے وہ بھی بشر ہوتا ہے، تو بشری تقاضے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو لیکن تو ہلکا سا خوف محسوس ہوا. قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں فَأَوْجَسَ، یعنی محسوس کیا اپنے دل میں کچھ خیفتن، تھوڑا سا خوف موسیٰ علیہ السلام نے. تو معلوم ہوا کہ بشری تقاضے سے کوئی خوف ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، پیغمبری کے منافی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر بھی بشر ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی کسی ڈراؤنی چیز سے اس کو ڈر لگے تو ڈر لگنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کے نبی ہونے کے منافی ہو. اور اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفاظت کے انتظام کا بھی حکم دیا گیا تھا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ کے پاس صحابہ کرام پہرہ داری کرتے تھے، اور خاص طور پر مکی زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو چونکہ ہر وقت خطرہ تھا سارے اہل عرب کی طرف سے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، اور پہنچاتے تھے، اس لیے صحابہ کرام آپ کو لے کر ساتھ لے کر چلتے تھے، اور آگے پیچھے ان کے رہتے تھے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. تو اس لیے اگر نبی کو بھی خوف ہوتا ہے تو خوف کوئی نبوت کے منافی چیز نہیں ہے، اور اگر نبی اس کی وجہ سے اپنی حفاظت کا کوئی سامان کرتا ہے تو یہ بھی کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے. بعد میں آیت کریمہ نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائیں گے خود. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے ساتھ کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے. تو اس لیے خوف تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا. تو قلنا، اس موقع پر ہم نے ان سے کہا،
موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست رابطہ قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے، بے شک تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ پھینک دو. تلقف ما صنعوا، تو انہوں نے کاریگری کی ہے اس سب کو وہ نگل جائے گا. جو چیز بھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینک دو. ہاتھ میں عصا تھا، لیکن قرآن نے الفاظ یہ استعمال کیا کہ جو بھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینک دو. تو معلوم ہوا کہ صرف عصا ہی کی خصوصیت نہیں تھی، اگر کوئی اور چیز بھی پھینکتے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معجزے کا ظہور ہو جاتا. القی ما فی یمینک، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینک دو. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کاریگری کی ہے وہ ایک جادوگر کی تدبیر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ فلاح نہیں پاتا. اب یہ جملہ قرآن کریم نے فرما دیا کہ جادوگر اپنی جو تدبیر بھی کر لے وہ فلاح نہیں پاتا. فلاح نہیں پانے کے معنی، ایک معنی تو بالکل ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لہذا جو شخص جادو کرے گا تو وہ شدید گناہ میں مبتلا ہوگا، اور گناہ کی مبتلا ہونے کی وجہ سے آخرت میں فلاح نہیں پائے گا، آخرت میں اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، آخرت میں اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ آخری جب ساحر کا مقابلہ کسی نبی سے ہو یا سحر کا مقابلہ معجزے سے ہو اللہ تعالیٰ کے، تو وہ دنیا میں بھی فلاح نہیں پائے گا. اگرچہ بعض جادوگر کوئی جادو کا اثر دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ڈالتے ہیں جب سحر کا مقابلہ معجزے سے نہ ہو رہا ہو. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست تخلیق ہوتا ہے، اور جادو جو ہے اول تو نظر بندی ہوتی ہے، اور دوسرے اگر حقیقت میں کوئی تبدیل کرنا بھی ہو تو وہ ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے. اور معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو براہ راست اللہ جل جلالہ کی تخلیق ہے. لہذا اگر سحر مقابلے میں آ جائے معجزے کے تو سحر ٹھہر نہیں سکتا، اس کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہوتی. اب کیا ہوا؟ حضرت قرآن نے یہاں جو نتیجہ تھا وہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سب جادو ہے اور جب تم کوئی چیز ڈالو گے تو یہ جتنا جادو کہ انہوں نے بھایا اس سب کو نگل لے گی، تو نتیجہ خود ظاہر ہے کہ اس نے نگل لیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارے وہ سانپ جو بنائے گئے تھے رسیوں سے اور لاٹھیوں سے، وہ سارے کے ساروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اس سے جو اژدہا بنا وہ سب کو نگل گیا. تو جب یہ منظر دیکھا تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، سجدے میں گر گئے نہیں، گرا دیے گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا مجہول کا صیغہ ہے کہ ان کو سجدے میں گرا دیا گیا. کس نے گرایا؟ وہ اللہ نے. اور اس معجزے سے جو حیرت انگیز بات سامنے آئی، اس کے بعد ان کے اندر کوئی تاب نہیں تھی کہ وہ کھڑے رہتے، فوراً سجدے میں گر گئے. صورت کی طرح حقیقت سامنے آ گئی کہ جو کچھ ہم تدبیریں کر رہے تھے وہ صرف جادو تھا، اور یہ یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. تو اس کے آنے کے نتیجے میں اس ادراک نے، اس احساس نے کہ یہ معجزہ ہے، ان کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا. القی السحرۃ سجدا. اور بعض روایات حدیث میں ہے
کہ جب یہ سجدے میں گرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں خبردار کیا تھا کہ تم اللہ پر اگر بہتار باندھو گے تو تمہیں عذاب سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اس کا منظر دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے ذریعے. اور جب سجدے میں گرے اس منظر کو دیکھ کر، اور یہ سارا منظر اپنی ناکامی کو دیکھ کر اور وہ دوزخ کا منظر دیکھ کر سجدے میں گر گئے، مجبور ہوئے سجدے میں گرنے پر. جب سجدے میں گر گئے تو اللہ نے جنت دکھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے مناظر دکھائے. تو بس یہ ہونا تھا کہ قالو فوراً بول پڑے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. اب اتنا بڑا مجمع جمع ہے اور جادوگر جن کے اوپر بھروسہ کر کے سارا فرعون نے یہ تماشا کیا تھا، تو وہ سارے کے سارے خود قائل ہو گئے، سجدے میں گر گئے. تو فرعون کہتا ہے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے میرے اجازت دینے سے پہلے، ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی اور تم ایمان لے آئے. تو اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا کوئی سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. مطلب یہ کہ سارا ڈرامہ ہے تم کا ملا کے موسیٰ علیہ السلام کا کہا، اور یہ تمہارا بڑا سردار ہے جادوگروں کا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس لیے تم نے یہ ڈرامہ کر کے ان کی بالادستی ثابت کر دی. تو یہ سب تمہاری آپس کی مسکوٹ ہے جو تم نے، جس کے نتیجے میں یہ منظر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، لہذا میں تمہیں بخشوں گا نہیں. وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں تم لوگوں کے سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا. یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، اس طرح کاٹوں گا. یہ طریقہ سزا کا ان کے ہاں فرعون کے ہاں ہوتا تھا، کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس طرح اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے. تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم کو کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکاؤں گا، سولی دوں گا. یعنی ایک طرف ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور دوسری طرف تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. سولی اس طرح چڑھا دیتے کہ اس سے درخت سے ہاتھ پاؤں اس طرح کر کے لٹکا دیتے تھے، اور پھر اس کو بعض اوقات تیر سے، بعض اوقات کسی اور تلوار سے اس کو قتل کیا جاتا تھا. تو یہ ساری سزائیں تمہیں دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تمہیں سب پتہ چل جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ پائیدار ہے. یعنی ابھی تو تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ عذاب کون سا زیادہ سخت ہوتا ہے اور کیسا پائیدار. آپ اندازہ کرو کہ فرعون ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، سارے سلطنت اس کے قابو میں ہے، سارے سپاہی، سارے فوجی سب اس کے زیر دست ہیں، اور وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم ایمان لائے تو تمہارا یہ حشر بناؤں گا مجمع کے سامنے. یہ تو اس کے بعد جواب سنیے جادوگروں کا. قالو، ان جادوگروں نے کہا جواب میں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. یہ جواب جو ہے
یہ کسی ایسے شخص کی زبان سے نہیں نکل سکتا جو ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی رکھتا ہو. کیا کہا کہ ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ گئی ہیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی اب ہمیں کھل کر آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور اس نے ہمیں نشانیاں ایسی دکھا دی کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم تمہاری بات پر ایمان تمہاری بات کا بھروسہ نہیں کر سکتے, تمہاری بات کو ترجیح نہیں دے سکتے. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. تو کر گزرو جو تمہیں کرنا ہے. ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں, ہاتھ پاؤں کاٹ دو. سولی چڑھانا ہے, سولی چڑھا دو. جو تمہارا فیصلہ کا ہے وہ کر گزرو. فاقض ما انت قاض. اب دیکھو یہ وہی جادوگر ہے جو کہہ رہے تھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, اور جو کہہ رہے تھے کہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں انعام ملے گا. ایک دم کایا پلٹ ایسی ہوئی کہ اتنے بڑے جابر فرعون کے سامنے یہ ہے کہ جو چاہو کر ڈالو, ہاتھ پاؤں کاٹ دو, سولی چڑھا دو, مگر اب ہم تمہیں ان نشانیوں پر ترجیح نہیں دے سکتے جو اللہ نے ہمیں دکھا دی ہے, اور اس اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو گے تو وہ دنیاوی زندگی کا ہوگا. دنیاوی زندگی میں مار دو ہمیں, قتل کر دو, تکلیف پہنچا دو, ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ دو, سولی چڑھا دو, سب جو کچھ ہوگا یہ اس دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا. ہم نے تو کچھ اور ہی دیکھ لیا ہے. اس دنیا کے پار ہم نے کچھ اور دیکھ لیا ہے, تو اس لیے ہمیں اس دنیاوی زندگی کی اب پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ انا آمنا بربنا. ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور جس جادو پر تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو بھی اللہ تعالیٰ جادو کے گناہ کو بھی معاف کر دے. جس جادو پر تم نے ہمیں مجبور کیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ بھئی پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے, انعام ملے گا یا نہیں ملے گا, تو خود ہی لالچ میں آئے تھے. تو اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجبور کیا؟ تو بات وہی ہے جو پہلے گزری کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ظاہر ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دے دی کہ اپنے آپ کو عذاب کا نشانہ نہ بناؤ, اللہ پر بہتان باندھ کر, اس سے دلوں میں جو ایک تشویش پیدا ہو گئی تھی اور آپس میں اختلاف بھی ہوا تھا, تو اس پر بہکنے لگے تھے. یعنی فرعون کے خیال میں بہکنے لگے تھے, لیکن فرعون نے مجبور کیا کہ نہیں, تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا. تو تم نے ہمیں جادو دکھانے پر جو مجبور کیا اس کو اور ہماری دوسری خطاؤں کو, تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اس لیے ہم ایمان لے آئے. واللہ خیر و ابقا, اور اللہ تبارک و تعالی تم سے کہیں بہتر ہے اور کہیں زیادہ باقی رہنے والا ہے. صرف اتنی بات نہیں, آگے دیکھو کیا بات کہتے ہیں وہ جادوگر جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے, ابھی ابھی ایمان لائے, کوئی دیر نہیں گزری. آگے وہ کہتے ہیں انہو من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم. یاد رکھو کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا. وہ جہنم ایسی چیز ہے جس میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. کیا مانا؟ کہ زندگی موت سے بدتر
اور موت آنی نہیں ہے. تو ایسے جہنم ہے اس شخص کے لیے جو مجرم بن کر آئے اللہ کے سامنے کہ اس کے لیے جہنم ہے, نہ اس میں وہ مرے گا نہ جیے گا. ومن یاتہ مومنا, اور جو شخص اللہ کے پاس مومن بن کر جائے گا, قد عمل الصالحات, جس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے, فاولئک لهم الدرجات العلی, ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں. اونچے درجے کیا ہیں؟ جنات عدن, ہمیشہ رہنے والے باغات, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے, خالدین فیہا, جس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لے. یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ جادوگر. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جادوگر جو ہیں ایک مدم سے نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئے بلکہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی بڑا ولی اللہ ہی کہہ سکتا ہے. ایک لمحے پہلے اسلام لائے, ایک دم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ ساری دنیا ہیچ ہو گئی. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, دنیا کی ہر غم ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور یہ سارے حقائق و معارف بیان کر رہے ہیں کہ جو مجرم ہو کر جائے گا اس کو جہنم ملے گی, اور اس میں نہ وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا, اور جو نیک عمل کر کے آئے گا تو وہ اس کے لیے جنت ہوگی. اور یہی بدلہ ہے اس کا جو لفظ بھی استعمال کیا, تزکا, جو اپنے نفس کو پاک صاف کر چکا ہو. یعنی اس نے اپنے دل سے جو باطنی امراض ہیں ان سے پاک ہو گیا ہو, اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں ان سے وہ آراستہ ہو گیا ہو. تکبر اس میں نہ ہو, حسد اس میں نہ ہو, خود پسندی اس میں نہ ہو, غصہ اس میں نہ ہو, اور ساتھ میں اس کے اندر ایثار ہو, اس میں تواضع ہو, اس میں خیرخواہیاں ہوں, لوگوں کے لیے خوش اخلاقیاں ہوں. تزکا میں یہ سب لفظ آ رہا ہے. تزکا کی کیا معنی؟ تزکا کے معنی صاف پاک ہو جانا. اور پاکی صافی یہاں پاک ہونا اور صاف ہونا اعضاء کا پاک صاف ہونا مراد نہیں ہے, بلکہ دل کا پاک صاف ہونا. اور دل کا پاک صاف ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں, تکبر ہو, حسد ہو, غصہ ہو, دوسروں کی بغض ہو, عناد ہو, یہ سب ختم ہو جائے اور اس کا دل خالص اللہ کے لیے ہو جائے. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے, تو وہ تزکا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں تزکا. تو ایک دم سے ان پر یہ اسرار و معارف کھل گئے کہ معاملہ صرف ایمان لانے پر منحصر پر موقوف نہیں ہے, بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرنا ہے, اور عمل صالح بھی تزکیہ کے ساتھ کرنا ہے. ذالک جزاء من تزکا, تزکیہ کے معنی یہ کہ جو عمل کر رہا ہو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہو, یہ بدلہ اس کا ہے. تو یہ حقائق و معارف کا خطبہ دے دیا انہی جادوگروں نے اللہ کے ولی بن کر. اور اس لیے فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دم سے کایا پلٹ ایسی ہوئی, تو کافر تھے یا مومن بنے, مومن بن کر ولی اللہ بن گئے, اولیاء اللہ بن گئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد.